جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از قلم فرحت اشتیاق۔ کل کی شام اپنے ساتھ اس کے لیے بہت ساری خوشیاں لائے گی۔ اس کی محبت یک طرفہ نہیں ہے، وہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ سکندر نے اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، اس نے اس کے لیے اپنا خون بہایا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کیسے مان لے کہ وہ سب فریب تھا؟ اس کے سچے اور بہت انمول جذبے اتنے بے وقت نہیں ہو سکتے تھے کہ سکندر انہیں سمجھے بغیر، اس سے کچھ بھی کہے بغیر واپس چلا جاتا۔ کل وہ اس سے کچھ نہ کچھ من چاہا ضرور کہے گا۔ سکندر شہریار کوئی آس، کوئی امید، کوئی وعدہ اس کی جھولی میں ڈالے بغیر وہاں سے جا ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک آس اور نراس میں گھری سکندر کی دعوت کی تیاری کر رہی تھی۔ دل اچانک ہی اداسیوں میں گھرنے لگا، پھر اچانک ہی پر امید سا ہونے لگا۔ نینی کے ساتھ مل کر وہ ایک بہت اچھی اور شاندار سی دعوت کا اہتمام کر رہی تھی، جس میں پاکستانی کھانے بھی تھے اور اٹالین بھی۔ پاکستانی کھانے بنانے اسے نہیں آتے تھے، مگر کھاتی شوق سے تھی۔ پاکستانی ڈشز نینی بنا رہی تھیں، اٹالین ڈشز وہ تیار کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس نے گلدان میں تازہ پھول سجا دیے، میز پر نیپکن، پلیٹس، چھری کانٹے، سب کچھ سلیقے اور ترتیب سے رکھ دیا۔ وہ خود بھی ٹخنوں تک آتا لمبا سیاہ اسکرٹ اور گلابی سادہ شرٹ پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ بیل کی آواز سنتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا پتا وہ آج اس سے وہ کہہ دے جو وہ اس کے لبوں سے سننا چاہتی ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ سکندر کے لیے کھولتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا ہے۔ چاؤ سینورینا جینس اور ٹی شرٹ پہنے مسکراتا ہوا وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کا گلدستہ تھا اور دوسرے میں 2 خوبصورت اور فینسی شاپنگ بیگز، ایک الگ سے شاپر اور بھی تھا۔ چاؤ وہ مسکراتے ہوئے سامنے سے ہٹی اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ دروازہ بند کر کے مڑی تو سکندر نے پھول اور ایک شاپنگ بیگ اسے پکڑایا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی رومن دوست کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ پھولوں کی خوشبو سونگھنے لگی۔ وہ دونوں لانگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ لیزا سکندر کے لائے تحفے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے لیے فائن آرٹ پر ایک بہت مہنگی اور نایاب کتاب تحفے میں لایا تھا۔ بہت قیمتی لکڑی سے بنا ہوا ایک پورٹیبل ایزل کا سیٹ بھی تھا، جس میں پینٹس، برش اور پلیٹ وغیرہ رکھنے کے لیے خوبصورت خانے بنے ہوئے تھے۔ 2 عدد قیمتی پرفیوم تھے، ایک مہنگا سا پین کا سیٹ تھا اور ساتھ میں چاکلیٹس کا ایک ڈبہ۔ یہ ایک تحفہ ہے؟ وہ ابھی اس کے لائے ہوئے تحفوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ کچن سے نینی بھی وہیں آ گئیں۔ آ گئے بیٹا؟ السلام علیکم، سکندر نے انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، نینی نے دعا دیتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ آج کے اس ڈنر کی تیاری میں نینی نے اس کا ساتھ اتنی ہی خوشی سے دیا جتنی وہ خوش تھی۔ اسے کئی بار شک سا ہوا کہ شاید نینی اس کی کیفیات کو سمجھ رہی ہیں۔ انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، مگر ڈنر کی تیاری انہوں نے جس جوش و خروش سے کی اور ابھی سکندر کو دیکھ کر جو خوشی ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، وہ اسے اس شک میں مبتلا کر رہا تھا کہ نینی کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہے اس کی سوچوں کا۔ دوسرا شاپنگ بیگ سکندر نے نینی کو دیا تھا۔ وہ ان کے لیے بھی پرفیوم اور گھر میں سجانے کے لیے چند ڈیکوریشن پیس لایا تھا۔ تیسرا شاپر جو سکندر نے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اس میں ناشپاتیاں تھیں۔ اسے اس کی پسند یاد رہی تھی۔ وہ اس کے لیے اس کی پسند کا پھل لے کر آیا تھا۔ خیر سے آج روانگی ہے بیٹا؟ جی آنٹی، صبح ہی ہو جائے گی، نینی نے تحفہ لیتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھے سکندر سے پوچھا۔ سکندر بڑے اخلاق سے انہیں جواب دے رہا تھا۔ جتنی دیر نینی اس سے باتیں کر رہی تھی وہ ان کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت سادہ اور عام سے انداز میں مسکرا کر بول رہا تھا۔ اسے نینی کے دیکھنے کے انداز سے لگ رہا تھا
وہ اسے اور سکندر کو صوفے پر بیٹھا بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ نینی، آپ اور سکندر باتیں کر رہے ہیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ صوفے پر سے اٹھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے رونا آنے لگا تھا۔ اسے سامنے رکھے سکندر کے لائے تحفے الوداعی تحفے لگ رہے تھے، جیسے وہ اس سے بچھڑنے سے پہلے، اسے الوداع کہنے سے پہلے اپنی کچھ خوبصورت یادیں ان تحفوں کی صورت میں اس کے پاس چھوڑ جانا چاہتا تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں اسی طرح باتیں کر رہا تھا جس طرح کیا کرتا تھا، پھر بھی اس کے بیٹھنے کا انداز ودا ہونے والا لگ رہا تھا۔ تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، کھانا میں لگاتی ہوں۔ نینی اسے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر واپس بٹھاتے ہوئے بولیں اور کچن میں چلی گئیں۔ کہاں کھو گئیں؟ اسے گمسم سا بیٹھا دیکھ کر سکندر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی ہلکا سا مسکرائی۔ چپ چپ سی لگ رہی ہو، آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے جیسے ایک دوستانہ سی فکر مندی ظاہر کی۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیوں چپ ہوں؟ میں کیوں اداس ہوں؟ اس کا دل چاہا کہ وہ سکندر سے چیخ کر پوچھے، اسے جھنجھوڑے۔ ہاں، آج صبح سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بول سکی تو محض اتنا ہی۔ تو سینورینا، تمہیں اس ڈنر کو ملتوی کر دینا چاہیے تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تو آرام کرتی۔ وہ اتنے اطمینان سے اسے یہ حل بتا رہا تھا۔ کیا اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آج یہاں سے چلا جائے گا؟ صبح میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب بالکل ٹھیک ہے۔ آؤ میں تمہیں تمہاری پینٹنگ دکھاؤں۔ وہ یکدم ہی صوفے سے اٹھی۔ سکندر اس کے پیچھے اٹھا۔ چکردار زینے پر چڑھ کر وہ دونوں اوپر آ گئے تھے۔ وہ سکندر کی تصویر کی نوک پلک بھی سنوار چکی تھی۔ اب وہ ہر اعتبار سے مکمل تھی۔ کسی اور حوالے سے بھی یہ پینٹنگ اس کے دل کے بہت قریب تھی، مگر ایک آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے وہ جانتی تھی یہ اس کی ایگزیبیشن میں رکھی جانے والی تصاویر میں سب سے بہترین اور بے مثال تصویر ہوگی۔ کام تو وہ ہر تصویر پر ہی دل سے کیا کرتی تھی، مگر یہاں شاید دل کی دھڑکنیں بھی اس تصویر کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ واو، گریٹ! کیا میں اتنا خوبصورت ہوں لیزا؟ وہ تصویر کی تعریف کرتے کرتے شرارتی انداز میں بولا تھا۔ نہیں، میں نے تمہیں خوبصورت پینٹ کیا ہے، اسی لیے خوبصورت لگ رہے ہو۔ وہ اس کی شرارت بھرے ہی انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی۔ تم واقعی کمال کی آرٹسٹ ہو لیزا۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ فاؤنٹین اور اس سے گرتا پانی، سب کچھ جیسے زندہ ہو کر پھر سے سامنے آ گیا ہے۔ جیسے میں کسی پینٹنگ کے سامنے نہیں بلکہ حقیقت میں ٹویری میں اس فاؤنٹین کے سامنے بیٹھا خود کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ سچے دل سے اس کے آرٹ کی توصیف کر رہا تھا۔ اپنا آرٹ اس پل اسے بالکل بے معنی اور حقیر لگ رہا تھا۔ اپنی کوئی خوبی اس پل خوبی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی ہوتی، اگر وہ اتنی ہی خوبیوں کی مالک ہوتی تو کیا اسے اچھی نہ لگ جاتی؟ تب کیا وہ اسے پردیس میں ملی چند روزہ ایک دوست سمجھ کر یوں الوداع کہہ پاتا؟ لیزا، سکندر، آ جاؤ بیٹا، کھانا لگ گیا ہے۔ شاید اس کی آنکھیں نم ہونے لگتیں جب ہی نینی کی آواز آئی۔ سکندر کی نگاہیں ہنوز اپنی تصویر پر تھیں، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ نینی کی آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ کیا تم نے میری آنکھوں کے وہ تمام تاثر پینٹ کر لیے جو کرنا چاہتی تھیں؟ پینٹنگ سے نظریں ہٹا کر اس نے اس سے پوچھا۔ میرا خیال سے تو کر لیے ہیں۔ خیر چھوڑو اسے، چلو نیچے چلتے ہیں، نینی کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ سکندر نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ چلو۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے نیچے آ گئے۔ آپ لوگوں نے واقعی میری دعوت کر دی ہے، اتنا زیادہ تکلف اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود کو یہاں مہمان سمجھ کر بالکل نہیں آیا تھا۔ سکندر کھانے کی میز پر چنے انواع و اقسام کے کھانوں کو دیکھ کر بولا۔ نینی اس کی خاطر تواضع بڑے دل سے کر رہی تھیں۔ انہوں نے تندوری چکن کا ایک پیس کاٹ کر اس کی پلیٹ میں رکھا۔ ہم کبھی تمہیں مہمان نہیں سمجھتے، دوبارہ جب بھی روما آؤ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ کر آنا، نینی نے اس سے مسکرا کر کہا تھا۔ پرتکلف کھانے کے بعد نینی نے پوچھا، اب کیا چلے گا، کافی یا گرین ٹی؟ وہ کھانے کے دوران زیادہ وقت خاموش رہیں، مگر اس کی خاموشی بھی زیادہ محسوس نہیں ہوئی تھی کہ نینی سکندر سے باتیں کر رہی تھیں۔
وہ صرف خاموشی سے مسکراتی رہی، جیسے ان دونوں کی گفتگو میں بھرپور دلچسپی لے رہی ہو۔ کچھ بھی نہیں آنٹی، میں اب چلوں گا، میری پیکنگ تھوڑی سی رہتی ہے۔ ایکچولی آفس سے لیٹ آیا تھا، میری پیکنگ پوری نہیں ہو سکی تھی۔ سکندر نینی کے استفسار پر مسکرا کر بولا تھا۔ وہ تینوں میز پر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے مزے کا آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے کہ اب فلائٹ پر بھی کچھ نہیں لوں گا۔ کل دوپہر سے پہلے تو اب میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہے گا۔ وہ نینی سے خوشگوار اور با اخلاق سے انداز میں خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ خیریت سے تمہیں تمہارے گھر پہنچائے۔ نینی نے پرشفقت انداز میں اسے دعائیں دیں۔ تم کیسے جاؤ گے سکندر؟ میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ اپارٹمنٹ کے دروازے تک نینی بھی ان دونوں کے ساتھ آئی تھیں۔ اس کی ضرورت نہیں لیزا، آج آفس کی گاڑی مجھے ملی ہوئی ہے۔ نیچے آفس کا ڈرائیور میرا انتظار کر رہا ہے، وہی مجھے ایئرپورٹ بھی چھوڑے گا۔ وہ جیسے اسے پہلے ہی سے بتا رہا تھا کہ اس کے ایئرپورٹ روانگی کا بھی بندوبست ہو چکا ہے، مبادا وہ چلنے کو کہہ دے۔ نینی نے سکندر کو وہیں سے ہی خدا حافظ کہہ دیا، جبکہ وہ اس کے ساتھ نیچے جا رہی تھی۔ سکندر پرسکون، مطمئن اور بہت خوش سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی سوچوں سے انجان اسے اپنے گھر، اپنے شہر اور اپنے ملک جانے کی جلدی تھی، خوشی تھی۔ وہ آنسوؤں کو اپنے دل پر گرتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو بہت پیارا ہو، اس سے بچھڑنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ یہ درد پہلی بار تو نہیں سہ رہی، زندگی یہ درد تو اسے پہلے بھی دے چکی ہے۔ اس سے اس کا پیارا گھر چھینا تھا، اس سے اس کی پیاری بہن بچھڑی تھی۔ تقدیر نے اس کی زندگی میں بار بار یہ درد سہنا لکھا ہے، پھر آج کیوں ٹوٹ رہی ہے وہ؟ آنسوؤں کو پیتے ہوئے وہ اپنے حوصلوں کو مضبوط کر رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں آ گئے جہاں سکندر کے آفس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اوکے سینورینا لیزا، میں چلوں؟ گاڑی کے پاس آ کر رکتے ہوئے وہ اس سے بولا۔ جاؤ سینور سکندر۔ اس نے خود کو بہادری اور ہمت کے تمام بھولے ہوئے سبق یاد دلا کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ سکندر نے بڑی گرم جوشی اور خلوص سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نہیں، وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی مگر اوپر سے بہادر بنی ہنس رہی تھی۔ لیزا، تمہارا روما واقعی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کے چند بہت ہی یادگار دن گزارے ہیں۔ روما کی ہسٹری، آرٹ، آرکیٹیکچر، فوڈ، موسم اور لیزا سب بہت بہت اچھے ہیں۔ وہ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لا کر کہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے تیواری میں کوائن نہیں اچھالا، پھر بھی میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں دوبارہ روما ضرور آؤں اور لیزا سے ملوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے دوستانہ لہجے میں اس سے الوداعی جملے کہہ رہا تھا۔ خیر، سکہ نہیں بھی اچھالا تب بھی کیا ہوا؟ تم قسمت پر بہت یقین رکھتی ہو، کیا پتہ قسمت ہمیں پھر ملا دے۔ کسی کام سے تم دوحہ آ جاؤ یا کسی کام سے میرا روما یا لندن آنا ہو جائے اور یوں اتفاقیہ ہماری پھر ملاقات ہو جائے۔ وہ ہنس کر بولا تھا۔ بس یہی؟ تم اور کچھ نہیں کہو گے؟ یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی۔ وہ کمال ہمت سے مسکرا رہی تھی کہ اپنا بھرم اسے بہت عزیز تھا۔ جب اس دل میں اس کی محبت نہیں تو کچھ کہہ کر اپنا بھرم، اپنی عزت گنوانا اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ اگر کبھی دوحہ آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا لیزا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہاں ضرور، اس نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ وہ دوحہ آ کر اس سے کہاں ملے گی، کس پتے پر ملے گی، یہ بتانے کی زحمت گوارا کیے بغیر وہ اسے دوحہ آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر آئی۔ سکندر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ سکندر نے اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا تھا۔ کیا یہ شخص اب مجھے زندگی بھر کہیں نظر آئے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ وہ اسے ہاتھ ہلا کر جواباً خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی گاڑی کو اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی سکندر کی گاڑی
निगाहों से ओझल हुई आंखों में कब से रुके आंसू यकदम बह गए। वो अपना कोई भी अता पता निशान छोड़े बगैर इससे रुखसत हो गया था। वो उससे इस अंदाज में रुखसत होकर गया जैसे अब जिंदगी भर वो दोनों शायद ही कभी एक दूसरे से दोबारा मिल पाएंगे, और वो दोबारा भी अगर कभी आई तो इत्तेफाकन आएगी। वो खुद से उससे फिर मिलने की कोई चाह नहीं रखता था। वो शिकस्ता कदमों से वापस ऊपर आ गई थी। वो सीधी अपने कमरे में गई। वो उस वक्त बिल्कुल तन्हा रहना चाहती थी, बिल्कुल गुमसुम। वो जैसे हारी हुई बैठी थी। उसकी आंखों से बेआवाज़ आंसू गिर रहे थे। चंद लम्हों के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था। नैनी अंदर आई। उसने सर उठाकर उन्हें नहीं देखा था। चला गया सिकंदर? इसके पास बैठकर उन्होंने आहिस्ता से पूछा। जी। उसने आंखों से गिरते आंसू बड़ी सरियत से साफ किए। अभी ऊपर आते हुए पता नहीं किस चीज़ से ठोकर लग गई। बड़ी ज़ोर से चोट लगी है नैनी? भराई हुई आवाज़ में उसने जैसे अपने आंसुओं की तौजी देना चाही। तुमने उससे कुछ क्यों नहीं कहा लीजा, जो तुम्हारे दिल में था? एक बार हिम्मत करके बोल तो देती बेटा। नैनी उसे दुख भरी नज़रों से देख रही थी। नैनी, वो बस इतना ही कह पाई। तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा, तुम्हें पैदा नहीं किया, मगर पाला तो माँ बनकर ही है न लीजा। माँ हूँ तुम्हारी। क्या माँ अपनी बेटी के दिल का हाल भी नहीं जानेगी? मैं तो ये बात उस वक्त भी जानती थी जब तुम कहती थी सिकंदर की सबसे बड़ी खराबी उसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ होना है। बड़ी हंसने खेलने और दोस्तियाँ रखने वाली है मेरी बेटी, मगर फिर भी मैंने इसे पहले कभी किसी अनजान शख्स के लिए आधी रात को रोमा से निप्स जाते नहीं देखा था। किसी चंद रोज़ा मिले हुए किसी शख्स के एक्सीडेंट के होने पर यूं हलकान होते नहीं देखा था। उसकी खातिर अपने दिन रात, अपना सोना जागना, आराम सब कुछ भूल जाते नहीं देखा था। उसे अपने घर लाकर ठहराते नहीं देखा। इसे कोई तकलीफ ना हो, उसे कोई बात बुरी ना लग जाए, इस फिक्र में मुब्तला नहीं देखा था। वो नैनी के नरम लहजे में कही बातें सुनकर एकदम ही रो पड़ी। जब सिकंदर यहाँ ठहरा हुआ था और तुमने सारी रात उसके पास लॉन्ग रूम में फ्लोर कुशन पर बैठकर गुजारी थी। उस सुबह जब मैं फजर के लिए उठी, मैं वज़ू करके बाहर निकली तो तुम्हें फ्लोर कुशन पर बेआरामी से बैठे सोफे पर सिकंदर के नज़दीक सर टिकाकर सोते देखकर मेरे दिल को कामिल यकीन हो चुका था कि तुम्हारी सिकंदर के लिए तवज्जो और इल्तिफ़ात वक्ती नहीं बल्कि बहुत गहरी हैं। तुम्हें मेरा उससे ये पूछना बुरा लगा था कि मैंने उसकी शादी और मंगनी की बात क्यों पूछी, मगर लीजा, मैंने वो सवाल तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ बनकर सिकंदर से पूछे थे। तुम उससे मोहब्बत कर रही थी और तुम्हें उसकी ज़ाती ज़िंदगी की कोई एक बात भी पता नहीं थी। वो बेइख्तियार नैनी के कांधे पर सर रखकर ज़ारो कतार रो पड़ी। हाँ, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी नैनी। वो मेरे लिए बहुत अहम बन गया था, मगर जो मैंने उसके लिए सोचा वो उसने मेरे लिए कभी भी नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो यूँ खामोशी से चला नहीं जाता। बिना कुछ कहे वो नैनी के कांधे पर सर रखकर रोते हुए कह रही थी, तो तुम कह देती लीजा। उसके कुछ कहने का इंतज़ार क्यों करती रहीं? तुम बोल देती अपने दिल की बात उससे। और अगर जवाब में वो हंस पड़ता, ये कह देता कि लीजा महमूद, मैं तुम्हें इतना इनमेच्योर नहीं समझता था कि महज चंद दिनों की मुलाकातों को मोहब्बत समझने लगोगी, एक वक्त ताल्लुक़ को उम्र भर का रिश्ता समझोगी। फिर नैनी में क्या कहती? मैं तो अपनी ही नज़रों में गिर जाती। और अगर वो ये कह देता कि उसने मुझे एक चंद रोज़ा और वक्ती दोस्त समझा था, जिससे यहाँ से जाकर उसका कोई राब्ता रखने का इरादा नहीं था। वो बच्चों की तरह रो रही थी। मैं हार गई नैनी, मैं हार गई। मोहब्बत आपकी लीजा का नसीब नहीं। मेरा घर सीम और अब सिकंदर, एक एक करके मैंने अपनी हर मोहब्बत खो दी है नैनी। और ज़िंदगी में पहली बार अपने रोमा की गलियां उसे अच्छी नहीं लग रही थीं। उसका कहीं दिल नहीं लग रहा था। पता नहीं क्या ढूंढने वो अकेली क्लोजियम गई थी। वो इधर उधर अकेली फिरी। उसे वहाँ अपने गिर्द
اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رومن اتنے برے بھی نہیں ہوتے، میں ایک رومن لڑکی کو جانتا ہوں اور وہ کافی اچھی ہے۔ وہ کولوسیوم سے نزدیک اس ریسٹورنٹ میں آ گئی جہاں انہوں نے ساتھ بیٹھ کر لنچ کیا تھا۔ مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ جو لڑکی تازہ میری دوست بنی ہے وہ ٹرک ڈرائیوروں والی اردو بولتی ہے۔ وہ ہر جگہ، یہاں تک کہ وہ اکیلی نپس بھی دوبارہ چلی گئی تھی، پتہ نہیں کس چیز کی کھوج میں، کس چیز کی تلاش میں، مگر جو اس نے کھو دیا تھا وہ اس کو کہیں نہیں مل رہا تھا۔ وہ دن بھر میں جتنی بار آئینہ دیکھتی اس کے کانوں میں سرگوشی ہوتی۔ بیلا، وہ جتنی بار اپنے اسٹوڈیو میں جاتی اس کی پینٹنگ پر نظر پڑتی، اسے اس کی آواز اپنے بالکل نزدیک سنائی دیتی۔ اور تم مجھے پینٹ کب کرو گی؟ وہ اس پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے رو پڑتی۔ نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر اسے کسی بھی جگہ چین نہیں مل رہا تھا۔ محبت کیا ایسی ہی دل دکھانے والی چیز ہوتی ہے؟ کیا اس کے لیے دنیا کے تمام شاعروں نے اس قدر خوبصورت شعر کہے ہیں؟ مصوروں نے لاجواب شاہکار تخلیق کیے ہیں، موسیقاروں نے بے مثال دھنیں بنائی ہیں، اور ناول نگاروں نے روح کو چھو لینے والے جملے تحریر کیے ہیں۔ محبت خوشی کب ہے؟ محبت تو فقط آنسو ہے، جسے ایک آہ، ایک بددعا ہے، جسے لگ جائے اس کے دل کا چین اور سکون زندگی بھر کے لیے چھین لیتی ہے۔ وہ چاہتی تھی اس کا ضدی دل اس تلخ سچائی کو مان لے کہ سکندر شہریار اس کے لیے نہیں تھا۔ وہ اسے دنیا کی بھیڑ میں اب دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس سے دوبارہ ملنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ وہ جائے نماز پڑھتی ہمیشہ کی طرح، اس کے سجدے طویل تھے اور دعائیں محض آنسو۔ وہ دعا مانگنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھاتی، لبوں سے کوئی لفظ ادا نہ ہو پاتا، فقط آنسو ہوتے جو قطار در قطار بہے چلے جاتے۔ اگر شدت غم سے کبھی کوئی لفظ نکلتے بھی تو صرف اللہ اور میرا بچہ۔ وہ کب یاد نہیں آتا تھا؟ وہ کب ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا؟ کوئی اسے یاد نہ کرے، سب اسے بھول جائیں، مگر وہ تو اپنے بیٹے کو نہیں بھول سکتی۔ ماں کے لیے تو اس کا بیٹا اگر قتل بھی کر کے آ جائے تب بھی اس کا بیٹا ہی رہتا ہے۔ اس کی یاد کی تڑپ انہیں راتوں کو گہری نیند سے جگا دیا کرتی تھی۔ اس کی یاد انہیں ہنستے ہنستے رلا دیا کرتی تھی۔ دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ اسے یاد کر کے سب سے چھپ کر وہ رویا کرتی تھی، نہ جانے دنیا کی بھیڑ میں کہاں بھٹک رہا تھا۔ ان کا بچہ، ان کی جان، ان کا سکندر۔ کسی لمحے ایسی تڑپتی تھی ان کی ممتا کہ دل چاہتا تھا گھر سے نکل جائیں، اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے، اسے کھوجنے۔ وہ مل جائے تو اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیں، اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیں، بالکل اسی طرح جیسے اسے بچپن میں اپنی گود میں بھر لیا کرتی تھیں۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ، اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، اسے اپنی امان میں رکھ۔ روتے ہوئے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ان کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا، میں ٹھیک ہوں، میں خوب گھوم پھر رہا ہوں، میں آفس کے بعد سارا ٹائم سیر و تفریح میں گزارتا ہوں۔ مگر وہ ماں جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، محض اس کا دل خوش کرنے کے لیے۔ وہ جس پل اپنے خوش اور مطمئن ہونے کی خبر انہیں دے رہا تھا، انہیں اس کی آواز تکلیف اور درد سے بھری لگ رہی تھی۔ اس روز ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا، تبھی انہوں نے اسے فون کیا تھا، ورنہ بہت جلدی ان کی سکندر سے فون پر بات نہیں ہوتی تھی کہ اس سے بات ہونے پر خود کو سنبھالنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہمیشہ ان کے لیے بے حد کٹھن ہوا کرتا تھا۔ وہ اٹلی میں تھا، اپنے آفس کے کام سے روم گیا ہوا تھا، مگر وہ وہاں ٹھیک نہیں تھا، یہ ان کی ممتا انہیں بتا رہی تھی۔ کچھ ہوا تھا ان کے بیٹے کو، اس کی آواز میں تکلیف وہ کیوں کر محسوس نہیں کر سکتی تھیں۔ لاکھ وہ اسے ہنسی اور خوشگواریت کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتا، کہیں چوٹ لگی تھی ان کے بیٹے کو، یا وہ بیمار تھا۔ وہ روتے ہوئے بے آواز اس کی صحت، تندرستی، لمبی عمر اور خوشیوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اب ان کے سکندر کو بھی خوشیاں ملنی چاہیے تھیں۔ اور کتنی سزا کاٹے گا وہ؟ مقررہ مدت زندان میں گزارنے کے بعد تو
बड़े से बड़े मुजरिम भी माफ़ कर दिए जाते हैं। उनके बेटे की सज़ा कब ख़त्म होगी? उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया तो उन्होंने घबराकर जल्दी से आंसू साफ किए। वो जाए नमाज लपेटते हुए उठी थीं। आ जाओ। उन्होंने मसनूई मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई थी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर ज़ैन अंदर आया। अस्सलामुअलैकुम अम्मू जान। वो मुस्कुराते हुए उनके नज़दीक आ गया। वस्सलाम बेटा। प्यार भरी निगाहों से उन्होंने अपने छोटे बेटे को देखा। अब उनके लबों पर सच्ची मुस्कुराहट थी। जैसे छोटा बेटा उनकी निगाहों के सामने रहता है, इसी तरह उनका बड़ा बेटा क्यों नहीं रहता। जल्दी वापस आ गए बेटा। दिल में दर्द सा जागा था। ज़ैन यहाँ है पर वो क्यों नहीं? उन्होंने बेटे की पेशानी चूमी। जी अम्मू जान, बस वो अली की तबीयत का सुनकर मुझसे मज़ीद रुका नहीं जा सका। और आमना शहरयार अपने बेटे को देखती रह गई थीं। उनका बेटा अपने बेटे के मौसमी नज़ले ज़ुकाम का सुनकर अपने सब काम छोड़ छाड़ भागा सिंगापुर से वापस आ गया था। उनका आमना शहरयार खान का बेटा भी तो बीमार था। उनका बेटा तो बरसों से तन्हा था। ज़ैन से 4 दिन बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें तो ज़माने बीत गए थे उसे गले से लगाए हुए, उसे प्यार किए हुए, उसे जी भर के देखे हुए। इनकी खामोश निगाहों में उस पल एक शिकवा दर आया। मिल लिए अली से? उन्होंने एक गहरी सांस लेकर मौजू तब्दील किया। जी, आते ही सबसे पहले अली से मिला हूँ और फिर सीधा आपके पास आया हूँ। पापा कहाँ हैं? ज़ैन मुस्कुरा कर बोला। स्टडी में हैं। उन्होंने नमाज के लिए बांधा दुपट्टा खोलते हुए उसे बताया। अच्छा, मैं पापा से भी मिल लूँ? वो उनके चेहरे को प्यार से देखकर कहता हुआ कमरे से बाहर निकला। उन्होंने सर्द आह भर कर ज़ैन को जाते देखा। एक बेटा निगाहों के सामने है और एक निगाहों से इतना दूर, इतना ओझल, जैसे वो कभी उनकी जिंदगियों का हिस्सा था ही नहीं। वो खाने की मेज़ पर भी खामोश बैठी थीं। उनका शौहर, बेटा, बहू, पोता सब खाने की मेज़ पर मौजूद हैं। वो अपने शौहर और बच्चों के साथ हैं। फिर आखिर वो खुश क्यों नहीं हैं? इसलिए कि इस मेज़ पर वो मौजूद नहीं है। वो भी यहाँ बैठा होता तो ये मंजर कितना मुकम्मल लगता। सारी जिंदगी शौहर की अताअत गुजारी की थी, खामोश सर झुकाए रही थीं, इसलिए अब भी उनकी खामोशी किसी को ज़्यादा महसूस नहीं हुआ करती थी। वो तो बरसों से मोहर बालब थीं, ना कोई शिकवा ना शिकायत। दादी जान, पापा मेरे लिए इतनी बड़ी स्पोर्ट कार लाए हैं। वो उनके 2.5 साल के पोते ने माँ के हाथों से चावल खाते हुए बड़े ही जोश से उन्हें बताया। वो उसे देखकर भरपूर अंदाज में मुस्कुराई थीं। अब सिर्फ एक वही तो था जिसे देखकर, जिसकी तोतली ज़बान में उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर दिल खुश हुआ करता था भी वो बला का ज़हीन। 2.5 साल की उम्र में 4 से 5 साल के बच्चे वाली बातें किया करता था। अपने दादा और ताया की जहानत उसने विरासत में ले ली थी। वाह भाई वाह, मज़े आ गए मेरे बेटे के। वो हंस कर बोली। दादा जान, आप देखेंगे मेरी स्पोर्ट कार? अगर अली दिखाएगा तो हम ज़रूर देखेंगे। शहरयार खान का सख्त बेलचक और सख्त अंदाज भी पोते को देखकर मुस्कुराहटों में बदल जाया करता था। वो शौहर को मुस्कुराकर पोते से बातें करते हुए देख रही थी। यूं मुस्कुराते हुए भी दिल के अंदर कहीं मातम हो, आंसू बह निकलने को बेकरार थे। खुशी के लम्हों में भी उनसे खुश हुआ नहीं जाता था। अपनी जिस नुमाइश की पुरजोश तैयारी वो इस बार रोमा में कर रही थी, उसका सिरे से इससे दिल ही उचाट हो गया। उसे अपनी तस्वीर, अपनी नुमाइश, यहाँ तक के अपना आर्ट भी सब कुछ बेमायनी और बेकार लग रहा था। अगर उसका सोलो शो नाकाम हो गया तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर कामयाब हो गया तब भी ज़िंदगी में क्या तब्दीली रूनुमा हो जाएगी। ना कामयाब होने से ना नाकाम होने से वो तो उसे किसी भी तरह नहीं मिलने वाला। कई दिनों से इसकी सेम से बात नहीं हुई थी। कनूतियत और डिप्रेशन उस पर ऐसा तारी था कि कुछ दिनों से उसने अपना सेल सिरे से ऑफ कर रखा था। उसके सेल पर कई बार ट्राई करने के बाद सीम ने घर के नंबर पर कॉल की तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। वो सैंड्रा के साथ ओपरा देखने गई हुई थी। इस ख्याल से कि शायद यूं ही उसका दिल बहल जाए वो वापस आई।
تو نینی نے اسے سیم کے فون کا بتایا۔ اپنے ڈپریشن میں وہ سیم کو بھول ہی گئی۔ سیم یقیناً اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت سیم کا نمبر ملا لیا۔ کہاں ہو لیزا؟ میں کتنی پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے۔ تمہارا سیل کیوں آف تھا؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ بے چینی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں سیم، وہ مختصر لفظوں میں بس اتنا ہی کہہ پائی۔ بچپن سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کرنے کی ایسی عادت تھی کہ اس وقت جب یہ سوچ رہی تھی کہ اس بیکار قصے کو سیم سے ذکر نہیں کرے گی، خام خواہ دور بیٹھی سیم اس کے لیے پریشان ہو جائے گی، تب اس کی آواز سنتے ہی گلا رند گیا تھا۔ لیزا، کیا ہوا ہے سویٹ ہارٹ؟ تم رو رہی ہو؟ وہ بے قراری سے بولی۔ سیم، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، سیم مجھ سے پینٹ نہیں کیا جا رہا۔ میری ایگزیبیشن کا کیا ہوگا؟ اتنے کم دن رہ گئے ہیں۔ اسے رونا کسی اور بات پر آ رہا تھا اور کسی اور چیز کے لیے رہی تھی۔ لیزا، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ پچھلے کئی دنوں سے تم سے بات کر رہی تھی تو تم مجھے اتنی خوش لگ رہی تھیں۔ مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ مگر تمہارے لہجے کی کھنک اور تمہاری بے وجہ ہنسی مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ ایسا ہوا ہے تمہاری زندگی میں جو تمہیں خوش کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی آ گیا ہے میری بہن کی زندگی میں، کوئی ہے جو میری بہن کو اچھا لگنے لگا ہے، مگر میں اسے اچھی نہیں لگتی سیم۔ وہ رو پڑی۔ اسے پتا تھا کہ وہ بچکانہ حرکت کر رہی ہے، مگر بہن کے سامنے بھی نہ روتی تو پھر اور کہاں جا کر روتی۔ سیم جواباً ایک پل کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی، یوں جیسے سوچ رہی تھی کہ اس انکشاف پر وہ خوش ہو یا بہن کے رونے پر دکھی۔ لیز، وہ کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد اس نے بہت آہستہ آواز میں پوچھا۔ وہ اپنے آفس کے کام سے یہاں آیا تھا۔ میں اس سے پہلی بار ملی تو میرا دل خود بخود اس کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ انفیکٹ میں اب بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، زیادہ نہیں، مگر اسے بھولنا میرے لیے ناممکن ہے سیم، حالانکہ وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ اس کے تصور میں سکندر کا چہرہ آ رہا تھا، مسکرا کر اس سے بات کرتا، کبھی اداس، کبھی قہقہ لگا کر ہنستا۔ اس کے چہرے کو تصور میں دیکھتے وہ رونا بھول گئی تھی۔ وہ سکندر کے چہرے کو تصور میں دیکھتی سیم کو مزید بتا رہی تھی۔ وہ لائر تھا، اس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ پاکستانی ہے؟ سیم اس کی بات کاٹ کر قدرے بے اعتباری سے بولی، جیسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ ہاں، اور تم ایک پاکستانی مرد کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہو لیز؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ میں پاپا کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہوں اور نہ ہاشم کے خلاف، مگر لیز، کیا ہم بہنوں نے اپنی زندگیوں میں اتنے پاکستانی مرد بھگت نہیں لیے کہ ہم یہ سمجھ سکیں یہ لوگ فطرتاً کس قدر خود غرض اور بے حس ہوتے ہیں؟ سیم بہت دکھ اور بے یقینی سے بول رہی تھی، اسے جیسے اس سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ سیم، میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا۔ محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی سیم۔ مجھے یاد ہے تمہاری شادی کے وقت میں نے کہا تھا میں پاپا کو یہ خوشی کبھی نہیں دوں گی کہ میں ان کی خواہش کے مطابق کسی پاکستانی مرد سے شادی کر لوں۔ مجھے اپنی سب باتیں یاد ہیں سیم، مگر محبت کر لینے سے وہ کوئی مجھے مل تو نہیں گیا نا؟ وہ تو مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر جا چکا ہے، میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ پھر اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ پاکستانی تھا یا کسی اور ملک سے؟ یہ تو میں صرف تم سے شیئر کر رہی ہوں، پاپا کو تو یہ بات کبھی پتہ بھی نہیں چلے گی۔ ہاں، محبت کر لینے سے وہ کون سا اسے مل گیا تھا؟ کون سا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ کون سا اس کے کوئی رابطے رکھنے کی امید تھی جو وہ سیم کو سمجھانے اور اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتی کہ تمام پاکستانی مرد برے نہیں ہوتے، مگر ان بہنوں کا گھر اور سیم کی زندگی پاکستانی مردوں کی وجہ سے برباد ہوئی تھی۔ تب بھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا نا کہ تمام پاکستانی مرد ہاشم اسد اور محمود خالد جیسے ہوتے ہیں۔ سیم کو قائل کرنا بے معنی تھا کہ جس کے لیے وہ اسے قائل کرنا چاہتی تھی وہ تو کئی روز ہوئے زندگی سے ہی جا چکا تھا ہمیشہ کے لیے۔ وہ میری زندگی سے جا چکا ہے سیم، وہ میری زندگی سے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود کو بہت دور لے جا چکا ہے۔ گلوگیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ فون بند کرنے کے بعد بہت اداس اور خاموش بیٹھی تھی۔ کیا ہوا لیزا، کیا کہہ رہی تھی سیم؟ نینی کچن کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھی اس کے پاس آئی تھیں۔ وہ خفا ہو رہی تھی اس بات پر کہ میں نے کسی پاکستانی مرد سے یک طرفہ محبت بھی کیوں کی۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی، دماغ خراب ہے اس لڑکی کا۔ سیم اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ نینی، اگرچہ یہ محبت بالکل بیکار ہے جس کے لیے یہ بحث ہو رہی ہے، وہ تو کب کا جا بھی چکا، پھر بھی سیم کی زندگی جس طرح برباد کی گئی ہے، اس کے بعد وہ کیسے کسی پاکستانی مرد کو اچھا سمجھ سکتی ہے؟ وہ تو یہ چاہے گی کہ میں کسی پاکستانی کے پیچھے اس کی محبت میں یک طرفہ طور پر بھی مبتلا ہو کر، اداس ہو کر اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کروں۔ وہ اداس لہجے میں بولی، کیا برباد ہوئی ہے سیم کی زندگی لیزا؟ ماشاءاللہ پیسے میں کھیل رہی ہے، دولت، نوکر چاکر، عیش آرام، میاں عمر میں کچھ بڑا ہے تو کیا ہوا؟ اسے چاہتا تو ہے نا، اس کے ناز اٹھاتا ہے۔ نینی یکدم ہی خفگی سے بولی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی اور ناراضگی ہی جھلک رہی تھی، جیسے لیزا کی بات سے اتفاق کرنے کا ہرگز تیار نہیں تھیں وہ۔ کچھ بڑے نہیں ہاشم اسد، سیم سے پورے 15 سال بڑے ہیں نینی، ایک بیوی کو فارغ کر چکے ہیں، 3 بچوں کے باپ ہیں، دولت سے خوشی نہیں ملتی۔ نینی، سیم کی ان کے ساتھ کوئی مطابقت ہی نہیں ہے۔ کہاں سیم اور کہاں وہ شادی شدہ مرد۔ سیم لاکھ خود کو خوش ظاہر کرتی رہے، آپ چاہے یقین کر لیں اس کی جھوٹی ہنسی کا، مگر میں اس کی بہن ہوں۔ میں جانتی ہوں اس نے پاپا کے لیے خود کو قربان کر دیا ہے، اپنی خواہشات اور آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ وہ ایک سمجھوتے کی زندگی گزار رہی ہے نینی۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ نینی نے برا سا منہ بنا کر یوں خاموشی اختیار کی جیسے اس کی کسی بھی بات سے اتفاق نہیں کیا ہو۔ خیر، ہم اس موضوع پر بہت بار بات کر چکے ہیں، چھوڑیں اس ٹاپک کو، یہ بتائیں مجھے کافی کب ملے گی؟ اس معاملے میں اس کی اور نینی کی سوچ میں اتنا فرق تھا کہ ذرا اور اس موضوع پر بات ہوتی تو ان دونوں ہی کا موڈ خراب ہو جاتا۔ وہ سیم کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتی تھیں، اور نینی جو اس پر والہانہ چاہتیں نچھاور کیا کرتی تھی، اس کے لیے بالکل ماں جیسی ممتا لٹایا کرتی تھی۔ سیم کے لیے پتہ نہیں کیوں ان کا دل اتنا ہی سخت ہو جایا کرتا تھا۔ بچپن میں جس طرح اس نے نینی کو پہلی ہی نظر میں اپنی آیا سے بڑھ کر اپنی ماں مان لیا تھا، سیم ایسا نہیں کر سکی تھی۔ اس نے بچپن میں نینی کو بہت تنگ کیا۔ شاید لیزا بہت دبو سی بچی تھی، اسی لیے نینی کی حفاظت میں آ جانے پر خوش ہوئی تھی، جبکہ سیم اس کے برخلاف شرارتی اور نٹ کھٹ تھی، سو وہ نینی کو تگنی کا ناچ نچائے رکھتی۔ وہ فرما برداری سے نینی کے احکامات مان لیا کرتی، جبکہ سیم ان کے گھر سرکش کہلاتی۔ نینی کے احکامات کی تو کیا خاطر میں لاتی، سیم الٹا ایسی حرکتیں کر جاتی کہ نینی کو اکثر و بیشتر خاصی سختی سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ سیم نے بچپن میں نینی کو بہت تنگ کیا تھا، انہیں محمود خالد سے بہت ڈانٹ پڑتی تھی۔ ان بہنوں کا وہ بچپن کب کا گزر چکا، مگر نینی نے جیسے سیم کو اس کی شرارتوں اور حکم عدولیوں کے لیے کبھی معاف نہیں کیا۔ اسے نینی کے سیم سے اختلاف کی وجہ چونکہ پتہ تھی، اسی لیے اس وقت بھی اس نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ انہیں اس کے کھانے کی فکر ہوئی۔ جی نینی، سینڈرا کے ساتھ ہی کھا لیا تھا، اب بس آپ کافی پلا دیجئے۔ نینی سر ہلاتی اس کے پاس سے اٹھ گئی تھیں۔ اگلے روز صبح ہی سیم کا فون آیا تھا۔ وہ جانتی تھی سیم اس کے لیے پریشان ہے، وہ اس کے لیے بہت فکر مند ہے۔ کل سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں لیز، تمہاری روتی ہوئی آواز نے مجھے رات میں ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی بولی تھی، میں ٹھیک ہوں سیم۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، سیم کے فون سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اگر ٹھیک ہو تو پھر مجھے میری بہن کی آواز ہمیشہ کی طرح ہنستی اور مسکراتی ہوئی کیوں نہیں لگ رہی؟ وہ جواباً چپ رہی۔ لیز پلیز خود کو سنبھالو، جو جا چکا ہے اسے بھول جاؤ، زندگی ختم نہیں ہوئی، دیکھنا تمہاری زندگی میں اتنی ساری خوشیاں اور ڈھیر ساری محبتیں آئیں گی کہ تم انہیں سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گی۔
میں خود کو سمجھا رہی ہوں سیم، مجھے تھوڑے دن لگیں گے مگر میں خود کو سمجھا لوں گی۔ وہ چند دنوں کے لیے مجھے ملا تھا اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا۔ میں شاید زندگی میں اب کبھی دوبارہ اس سے مل بھی نہیں پاؤں گی۔ شاید وہ مجھے خواب میں ملا تھا۔ آنکھ کھلی ہے تو وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آہستہ آواز میں بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی، ہاں تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا لیز، اور تمہیں اپنے شو کی اسی طرح تیاری کرنی ہوگی جس طرح پہلے کر رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے نا لیز، میں تمہارے آرٹسٹ ہونے پر کتنا فخر کرتی ہوں۔ میری بہن ایک کامیاب اور مشہور مصورہ ہے، میں ہر ایک کو فخر سے بتاتی ہوں۔ تم میری خاطر اپنی پینٹنگز کمپلیٹ کرو نا، میں چاہتی ہوں تمہارا شو بہت کامیاب رہے۔ آرٹس کے نقاد تمہارے کام کو خوب سراہیں۔ آرٹس کے قدردان تمہاری پینٹنگ خریدنے کے لیے بے قرار ہو جائیں۔ آرٹ گیلریز تمہارا کام اپنے پاس لگانے کے لیے تمہاری منتیں کریں، تمہیں تمہارا منہ مانگا معاوضہ دیں۔ میں تمہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں لیز۔ بہن کی والہانہ محبت اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے آئی۔ اس نے سیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پھر سے اپنے شو کی تیاری شروع کرے گی۔ وہ کامیاب ہوگی، وہ سیم کو مایوس نہیں کرے گی۔ اس کے آرٹسٹ ہونے پر سیم نے ہمیشہ فخر کیا کہ وہ سیم ہی تھی جس کی ہمت دلانے اور حوصلہ بندھانے کے سبب وہ فائن آرٹ پڑھ رہی تھی، مصوری کو بطور پروفیشن اختیار کر پائی تھی، ورنہ محمود خالد نے اسے اس کی خواہشات کے برخلاف بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف دھکیلنا چاہا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی تھی، چیخ چیخ کر روتی مریم اور اسے اپنی گرفت میں جکڑے سکندر، دونوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے قدم زمین میں یوں گڑ گئے تھے جیسے وہ اب انہیں زندگی بھر کبھی اٹھا نہیں پائے گا۔ سکندر فوراً مریم کے اوپر سے ہٹ کر سیدھا کھڑا ہوا۔ اس کی قمیص کے تمام بٹن آگے سے کھلے تھے، اس کی ناک اور ہونٹوں کے پاس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر مریم کے ناخنوں کے نشان تھے جو اس نے خود کو بچاتے ہوئے مزاحمت کے دوران سکندر پر ڈالے تھے۔ ان کے خوبصورت لانگ روم میں رکھے کئی خوبصورت گلدان اور دیگر آرائشی اشیاء یہاں وہاں ٹوٹی پڑی تھی، جیسے بھاگ کر خود کو سکندر کے شکنجے سے بچاتی مریم ان چیزوں سے ٹکرائی تھی۔ روتی ہوئی بالکل تباہ حال مریم نڈھال سی لڑکھڑائی ہوئی قالین پر سے اٹھی۔ اس کے چہرے، بازوؤں اور گردن پر سکندر کی دست درازی اور اس کی ہوس کے نشان باقی تھے۔ جاتے وقت مریم کو جینس کے اوپر جس خوبصورت ٹاپ میں وہ دیکھ کر گیا تھا، اس کا وہ ٹاپ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ نیم برہنہ حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا شرم اور غیرت سے زمین میں گڑ جانے کو دل چاہا۔ مریم دوڑ کر آ کر اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ وہ اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ مجھے اس درندے سے بچا لو زین، یہ میری عزت برباد کرنا چاہتا ہے، خدا کے لیے مجھے اس سے بچا لو، مجھے چھپا لو زین، اس درندے سے چھپا لو، یو بچ۔ ہونٹوں سے خون صاف کرتے ہوئے سکندر نے مریم کو گالی دی۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس آیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا زین، یہ لڑکی ٹھیک نہیں، یہ ایک بدکردار لڑکی ہے زین۔ سکندر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے پاؤں جنہیں وہ ہلا نہیں پا رہا تھا ان میں ایک دم جان آ گئی تھی۔ اس نے اپنے گلے لگی مریم کو خود سے دور ہٹایا اور قتل کر دینے کے ارادے سے سکندر کی طرف بڑھا۔ روتی ہوئی مریم کے پاس امو جان آ گئی تھیں۔ وہ جیسے شرم اور غیرت سے گڑھتی مریم کو مزید اس نیم برہنہ حالت میں دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی شال اتار کر مریم کے اوپر ڈال دی تھی۔ مریم یکدم ہی ان کے گلے لگ گئی۔ آنٹی آنٹی، وہ امو جان کی شال میں لپٹی ان کے گلے لگ کر زارو قطار رو رہی تھی۔ شہریار خان اپنی جگہ بالکل سن کھڑے تھے۔ اس نے سکندر کے منہ پر کھینچ کر ایک تھپڑ مارا تھا۔ زین، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، یہ مکار لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے۔ اتنی جرت تھی ابھی بھی سکندر شہریار میں
کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس کے کانوں میں مریم کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسے وہ شال میں اپنی برہنگی چھپاتی نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت اس کے پاس ریوالور ہوتا تو وہ اس کی تمام گولیاں سکندر کے سینے میں اتار دیتا۔ اس نے دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا تھپڑ مارا تھا سکندر کے منہ پر۔ اس پر خون سوار تھا، وہ سکندر پر پل پڑا تھا۔ وہ اسے لاتوں، گھونسے اور مکے مار رہا تھا۔ بے غیرت انسان، مریم پر گندی نظر ڈالنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سکندر خود کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایسی گھناؤنی حرکت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد وہ اس پر ہاتھ اٹھا بھی کیسے سکتا تھا؟ امو جان شرم، غیرت اور صدمے سے چور مریم کو سینے سے لگائے کھڑی تھی، جبکہ شہریار خان اپنے ولی عہد، اپنے شہزادے کا اصل اور گھناؤنا روپ دیکھ کر بالکل گمسم اور ساکت کھڑے تھے۔ وہ سکندر کو بری طرح مار رہا تھا۔ وہ اس بے غیرت انسان کو لہو لہان کر چکا تھا، مگر اسے لہو لہان کرنے کے بعد بھی اس کا جنون تھم نہیں رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سکندر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پاپا، زین کو سمجھائیے، اس سے کہیں میرا یقین کرے یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مکاری کر رہی ہے۔ یہ بہت مکار، بہت خطرناک لڑکی ہے پاپا۔ وہ ذلیل شخص خود کو بچانے کے لیے اس معصوم لڑکی پر الزام لگا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ سکندر کے منہ پر تھوک دے۔ زین بس کرو۔ شہریار خان جیسے یکدم سکتے کی کیفیت سے باہر نکل آئے۔ وہ ان کے روکنے پر بھی نہیں رکا۔ پاپا، میں آج یا تو اس کی جان لے لوں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ میں اس ذلیل بے غیرت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے اور جنون میں سکندر کو مارتا پاگل سا ہو رہا تھا۔ پاپا، آپ زین کو سمجھائیے، یہ مجھے بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے پاپا، یہ سب اس ناگن کا مجھ سے انتقام ہے۔ سکندر نے پھر شہریار خان کو پکارا تھا۔ اس نے پھر مریم پر الزام تراشی کی کوشش کی تھی۔ شہریار خان ان دونوں کے قریب آ گئے۔ وہ اسے اور سکندر کو چھڑا رہے تھے۔ چند منٹوں کی کوشش کے بعد وہ اسے سکندر کے پاس سے ہٹانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ وہ پھولی سانسوں اور نفرت بھری نگاہوں سے بری طرح زخمی ہوئے سکندر کو اب دور ہٹ کر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان اب شہریار خان کھڑے تھے۔ پاپا، ذہن کو سمجھائیے، یہ لڑکی۔ سکندر پھر مریم کے اوپر کوئی بہتان تراشی کرنا چاہتا تھا، مگر شہریار خان کے زوردار تھپڑ نے اسے آگے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ پاپا، سکندر منہ پر ہاتھ رکھے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار خان سکندر کو شدید غصے میں دیکھ رہے تھے۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ یہ لڑکی تمہاری ہونے والی بھاوج ہے، تمہارے بھائی کی منگیتر۔ کیا اسی لیے آج صبح اس رشتے کے خلاف بول رہے تھے کہ تم خود اپنے بھائی کی منگیتر پر غلیظ نگاہیں جمائے بیٹھے تھے؟ شہریار خان سکندر پر بہت زور سے دھاڑے۔ بے غیرت اور بد کردار میں نہیں، یہ لڑکی ہے پاپا۔ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اس نے خود یہ میرے پیچھے پڑی ہے۔ She tried to seduce me. She is an adulteress پاپا۔ مریم کے لیے سکندر کے ان گھٹیا ترین الفاظ پر اس کا دل چاہا وہ ان کو یہیں کھڑے کھڑے جان سے مار ڈالے۔ اس کی ہوس کا نشانہ بنی اپنی بے لباسی چھپاتی مریم امو جان کے گلے لگے زاروں قطار رو رہی تھی۔ عزت بھی اسی کی خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور بہتان بھی اسی پر باندھا جا رہا تھا۔ آنٹی، میں آپ کے گھر پر جس دن سے سکندر سے ملی ہوں، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے میں زین سے منگنی توڑ دوں۔ میرے انکار پر اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ یہ مجھے زین کے تو کیا کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہا کرتا تھا اس کا سگا بھائی اس کی منگیتر سے اس کا دل چاہا وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے۔ اب زندگی کبھی رشتوں پر اعتبار کس طرح کر سکے گی؟ یو بلڈی بچ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا پاپا، میں جان سے مار دوں گا اسے۔ اس ناگن کو اپنی مکروہ اور گھناؤنی شکل سب پر عیاں ہوتی دیکھ کر
बौखलाता सिकंदर गुस्से में आपे से बाहर होकर फौरन ही उम्मे मरियम की तरफ लपका था, मगर शहरयार खान ने इसके सामने आकर इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए और कितना नीचे गिरोगे सिकंदर? वो अपने गैज़ो गज़ब से उसे देख रहे थे। पापा, आप इस मक्कार लड़की को सच्चा और मुझे झूठा समझ रहे हैं। मैं किस कदर रिठाई थी उस बेगैरत इंसान में, उसका गुनाह सब लोग देख चुके हैं। ये जानने के बावजूद वो झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, मगर शहरयार खान ने इसे आगे कुछ और बोलने नहीं दिया। अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए इस मासूम लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? ज़रा हालत देखो अपनी भी और इसकी भी। मेरा सर नदामत से झुका दिया है सिकंदर तुमने। मेरा बेटा इतना अय्याश और बदकिरदार कैसे हो सकता है? इसे रिश्तों की इज्जत का भी पास नहीं। ये मेरा बेटा है, वो बेटा जिससे मैंने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। ये मेरा वो बेटा है जिसे मेरा जानशीन बनना था, मेरे बाद मेरी जगह संभालनी थी। ये रिश्तों की धज्जियां उड़ाने वाला। पापा, आप भी ज़ैन की तरह मुझी को कसूरवार समझ रहे हैं। पापा, आप खुद को मजलूम और बेकसूर साबित करने की मक्कारी करता वो बदकिरदार शख्स न जाने और क्या कहना चाहता था, मगर शहरयार खान ने उसे उसकी बात मुकम्मल नहीं करने दी थी।